السلام علیکم، میرا نام ہے عقیل سبحانی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرے ٹریول ویلاگ۔ یہ ہے جامعہ مسجد غوثیہ بلیا کوٹلی آزاد کشمیر۔ اس کو میرے دادا مرحوم ملک نازک حسین قادری نے شب و روز کی محنت سے تعمیر کروایا۔ کہتے ہیں کہ جب ملک نازک حسین چندے کے لیے اپیل کرتے تھے تو زمان چنا کا یہ شعر ہمیشہ پڑھا کرتے تھے کہ سچی ذات رب دیے زمان چنا، حاکم حکم کر کے بے نشاں مر گئے۔ ملک نازک حسین قادری اور جامعہ مسجد غوثیہ کے بارے میں میرے ڈیٹیل ویلاگ پہلے سے موجود ہیں۔ آج ہم ڈسکس کریں گے کہ زمان چنا کون ہیں۔ ہمارے ساتھ ظلم یہ ہوا کہ ہمیں ہماری تاریخ سے ناآشنا رکھا گیا۔ ایک سوچی سمجھی سازش کے تحت ہمیں مطالعہ پاکستان پڑھایا گیا۔ ہمیں کشمیر کی تاریخ، تہذیب، ثقافت اور کلچر سے محروم کیا گیا۔ اس ویلاگ کا تحقیقی مواد خواجہ عطا محی الدین قادری ایڈوکیٹ مرحوم کی تحریر سے لیا گیا ہے۔ اللہ ان کو غریق رحمت کرے۔ وقت کے حساس سینے پر عالمگیر حسن و عشق کی لازوال داستانیں رقم ہیں۔ لیلا مجنوں، شیریں فرات، سونی مہیوال، سسی پنو، ہیر رانجھا، مرزا صاحبہ، رومیو جولیٹ، یہ سب لوگ آسمان محبت کے وہ دلفریب ستارے تھے کہ جنہوں نے کائنات کے اصل رموز و اسرار کو جا پایا، جو جسموں کی نگری سے آزاد ہو کر روحوں کے آفاقی ملاپ کی آخری منزل تک جا پہنچے۔ اس بار مروت و وفا کی اس اشک بار کہانی کا عنوان زمان چنا ترتیب دیا گیا۔ میاں زمان کے پردادا اصلاً ریاست پونچھ سے ہجرت کر کے تھروچی میں آ کر آباد ہوئے۔ تھروچی میں ہی میاں صاحب کے والد گرامی میاں خدا بخش کی پیدائش ہوئی۔ وہ اپنے زمانے کے ایک نامور عالم دین تھے۔ جب ان کے علم و عرفان کی شہرت پھیلتے پھیلتے راجہ باز خان تک پہنچی تو انہوں نے انہیں براٹلا آنے کی دعوت دی۔ راجہ باز خان براٹلا کے رہنے والے تھے اور ریاست بہاولپور کے امیر کے اتالیق تھے۔ چنانچہ میاں خدا بخش اپنے خاندان کے ہمراہ براٹلا آ گئے اور یہاں مستقل طور پر آباد ہو کر درس اور تدریس کا سلسلہ شروع کر دیا۔ میاں زمان نے ابتدائی تعلیم اپنے والد گرامی سے حاصل کی۔ 10 برس کی عمر میں ان کے والد نے انہیں مزید تعلیم کے حصول کے لیے گجرخان کی ایک درسگاہ میں بٹھایا۔ میاں زمان اپنی زندگی کے ابتدائی ایام سے ہی انتہائی ذہین، حساس اور عمیق نظر کے مالک تھے۔ 7 سال تک انہوں نے گجرخان میں حصول علم کا سلسلہ جاری رکھا اور پھر براٹلا لوٹ آئے۔ اور پھر اسی اثناء میں میاں صاحب کے والد نے آپ کی شادی فگوش کے ایک معزز گھرانے میں کر دی، چونکہ اس زمانے میں کم عمری کی شادی کا رواج تھا اور اس رواج کی زد سے میاں صاحب بھی نہ بچ سکے۔ 22 سال کی عمر میں میاں زمان لکھنؤ چلے گئے۔ وہاں ایک اخبار میں ملازمت کر لی۔ میاں صاحب تقریباً 5 سال تک لکھنؤ میں رہے۔ میاں صاحب اپنے والد کی وفات پر براٹلا واپس آ گئے اور ان کے جانشین کی حیثیت سے یہاں کام شروع کر دیا۔ اسی اثناء میں ان کا اپنے سسرال فگوش جانا ہوا اور پھر اچانک ان کے سامنے وہ صورت طلوع ہوئی کہ جس کو دیکھ کر میاں زمان آنکھیں جھپکنا بھول گئے۔ وہ حسن و دلکشی کی پیکر تھی، وہ ایک شاعر کا خواب تھی، وہ ایک کلاکار کی کلا تھی، وہ بہشت سے اتری ہوئی ایک حور تھی جو اچانک میاں زمان چنا کی آنکھوں کے سامنے آ کھڑی ہوئی، اور چند ہی لمحوں نے ان دونوں کو جذبوں کی ایک ایسی زنجیر میں باندھ دیا جو لافانی تھے۔ میاں زمان اور چنا کا آمنا سامنا ایک عجیب واقعہ تھا۔ دونوں ایک دوسرے سے اپنے رشتے کے بارے میں آگاہ نہ تھے۔ یہ جان کر کہ چنا ان کی سالی ہے، میاں زمان کے کرب اور اضطراب کی کوئی انتہا نہ رہی۔ تقدیر انہیں ایک دوسرے کے سامنے لائی بھی تو کس روپ میں، کس رشتے کی زنجیر میں۔ میاں زمان تڑپ گئے۔ وہ چنا کے قدموں میں اپنی روح نچھاور کر چکے تھے۔ وہ اس روپ کی رانی کو اپنی آخری منزل قرار دے چکے تھے۔ اب پیچھے ہٹنا ان کے بس میں نہ تھا۔ تقدیر ایک طرف کھڑی کہکے لگا رہی تھی اور میاں زمان کی آنکھیں آنسوؤں سے لبریز تھیں۔ میاں زمان چنا کے پیار میں اسیر بار بار اپنے سسرال جاتے اور درد کا ایک نیا گول کھا کر ہر بار واپس آتے۔ وہ اپنے آپ پر قابو پانے کی کوشش بھی کرتے مگر کوئی ہیلا سازی کام نہ آتی، کوئی چارہ گری مدد نہ کرتی، اور وہ کھینچے کھینچے بے اختیار چنا کے روبرو جا کھڑے ہوتے اور اسے پیروں دیکھتے رہتے۔ بات پھیلی، کہانی آگے بڑھی، لوگ حسب معمول، حسب دستور اور حسب عادت باتیں بتانے لگے۔ شاید اس میں بھی قدرت کی کوئی مصلحت ہے، کیونکہ لوگ اگر یہ باتیں نہ کریں تو پھر ایسی دلدوز کہانیاں کون لکھے، پھر ایسے نادر الوجود اشعار کہاں سے طلوع ہوں، کون تخلیق کرے ایسی عالمگیر شاعری، پھر زمان چنا کے ہجر و فراق کے نادر قصے کون پڑھے۔ چنانچہ لوگوں نے جوں ہی باتیں بنانی شروع کی، چنا کے خاندان نے اس کی شادی ڈیری صاحبزادیاں کے ایک معزز شخص مبارک شاہ کے ہاں طے کر دی۔ میاں زمان پر جیسے بجلی گر پڑی۔ میاں زمان ماہی بے آب کی طرح تڑپتے رہے اور ان کی چنا کو ڈالی میں بٹھا کر رخصت کر دیا گیا۔ عشق دے محکمے گیا میں وی، پائی عرضی تے سنے اپیل کوئی نہ، دفتر سب انگریزی میں ڈھونڈ تھکیا، آمی بردہ میرا وکیل کوئی نہ، اوڑک دل نو آکھیا چھڈ دعویٰ الٹا،
محکمہ اس دی تعمیل کوئی نہ، کتھے کراں اپیل زمان چنا، اس عشق دا تھانہ تحصیل کوئی نہ۔ میاں زمان چنا کے عشق میں اس قدر کامل ہو چکے تھے کہ چنا کی خوشبو کی تلاش انہیں ڈیری صاحبزادیاں لے گئی۔ ایک بار نہیں بلکہ کئی بار وہ جاتے رہے، وہ اپنی پلکوں کے بل چل کر جاتے، مگر چنا ہزار پردوں میں روپوش کر دی گئی۔ اس بستی کے راہوں کا ہر پھول میاں زمان کی روح کا کانٹا بن چکا تھا۔ پھر میاں زمان کا اپنی چنا کی بستی میں داخلہ بند ہو گیا۔ انہیں یوں لگا کہ جیسے ان کے دل میں انگاروں کا سیلاب بھر دیا گیا ہو۔ ایک بے کیف، بے قرار اور بے چین زندگی ان پر حاوی کر دی گئی۔ وہ محض زندہ رہنے کے لیے زندہ تھے۔ میاں زمان کی چنا اپنے سسرال میں بات نہ ہو سکی۔ چنا واپس فگوش لوٹ گئی اور پھر کبھی ڈیری صاحبزادیاں نہ گئی۔ مبارک شاہ صاحب نے دوسری شادی کر لی۔ چنا کے واپس آ جانے کے باوجود ان دونوں کا عقد نہ ہو سکا، کیونکہ ان کے درمیان شریعت کی قیود اب بھی موجود تھی۔ وہ ساری زندگی ایک دوسرے سے نہ مل سکے۔ آج بھی براٹلا میں ایک کچی قبر میاں زمان کی محبت کے گزرے ہوئے قافلے کی خبر دیتی ہے۔